الحمد لله الذي كتب الآثار. الحمد لله الذي خلق كل شيء. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام، میں انتہائی مشکور ہوں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے اس فقیر کو دعوت دی. اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو، قربانیوں کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے اور ان کے والدین اور اساتذہ اکرام، بالخصوص اس جامعہ کے بانی و محترم جناب مولانا ادریس صاحب، کہ جن کی محنتوں سے، کاوشوں سے آج الحمدللہ ان بچوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دولت میرا اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ دولت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. یہ دولت حسن و جمال سے نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ دین کی دولت حسب و نسب کی بنیاد پر میرا رب نہیں دیتا. یہ دین کی دولت، یہ قرآن کی دولت، یہ دین کی محنت، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھوکا رہ کر، روکھی سوکھی کھا کر، فاقوں کے ساتھ، گرمی کی شدت برداشت کر کر، سردی کی شدت برداشت کر کر، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اور ہر حال میں اسے پکارنا، یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. جسے میرا اللہ پسند فرمائے اسے چنتا ہے، پر اس کے دل میں دین کی محبت ڈالتا ہے، پھر اس کے دل میں ایمان کی پختگی عطا فرماتا ہے، پھر اس کو اپنے دین کی قربانی کے لیے، محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے قبول فرماتا ہے. آج دنیا سمجھتی ہے اچھے مخملی بستروں پر، نرم قالینوں پر بیٹھ کر ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر اللہ نے تمہیں آسائشوں سے نواز دیا اور پھر ذکر کرتے ہو، رب کو یاد کرتے ہو، تو اس پر رب کا شکر ادا کرو. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ میرا رب جسے پسند کرتا ہے اسے مشقتوں بھرا راستہ عطا فرماتا ہے، میرا رب جسے پسند کرتا ہے اسے آزمائش کی چکی میں پیستا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ یہ ایمان والا، یہ مجھے ماننے والا، میرے نبی کو ماننے والا کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہمارے پاس جو قرآن ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بہت تلخ راستوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین کے لیے سب سے محبوب نبی، اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا حبیب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا مقدس خون بہایا گیا۔ اس دین کے لیے آپ پر پتھر برسائے گئے، اس دین کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے آپ کو ساحر کہا گیا، اس دین کے لیے آپ کو مجنون کہا گیا، اس دین کے لیے آپ کے جسم اتھر پر اوجھڑی ڈالی گئی، اس دین کے لیے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ سے صبر نہ ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ کے رسول بتائیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب تو پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ قربان جاؤں، جب صحابہ نے یہ سوال اٹھایا اور اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے پیٹ سے ہٹائے، اپنے کرتے پیٹ سے ہٹائے، تو میرے نبی نے نبوت والی آنکھ سے کیا منظر دیکھا کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب میرے نبی نے صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے نبوت والے وجود پر وہ مبارک آنے والا کپڑا، وہ مبارک کرتا ہٹایا اور آپ نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو صحابہ کی آنکھیں برس پڑی، ان کا صبر، اور انہیں اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ کیا منظر دیکھا ہے کہ ہمارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے، لیکن امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مشقتوں کے راستوں سے گزر کر یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے دینداروں کو حقیر سمجھا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے چندے کے محتاج، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے چند پیسوں کے محتاج۔ اللہ کی قسم، تم اس بات کا کبھی گمان نہ کرنا کہ تمہارے چندے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، تمہارے دیے ہوئے روپوں سے یہ مولوی چل رہا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرا رب تمہارا محتاج نہیں ہے، میرا رب تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب دین کا کام لینا چاہتا ہو، وہ جب کسی کو قبول کرنا چاہتا ہو، وہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کوئی ضابطہ بڑا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو مچھر سے کام لے لے، وہ چاہے تو مکڑی سے کام لے لے، وہ چاہے تو کبوتر سے کام لے لے، وہ چاہے تو ہرن سے کام لے لے، وہ چاہے تو درندے سے کام لے لے، وہ چاہے تو پرندے سے کام لے لے، وہ چاہے تو میراثی کے بچے کو دین کی دولت عطا فرمائے اور اسے دنیا کا امام بنا دے، وہ چاہے تو موچی کے بچے کو دین کی دولت عطا فرمائے اور دنیا کا امام بنا دے، وہ چاہے تو میراثی کے بچے کو دین کی دولت عطا فرمائے اور دنیا کا امام بنا دے۔ نہیں تجھے یقین آتا تو آؤ میانی قبرستان چلتے ہیں۔ یہ لاہور کا قبرستان ہے جس میں وہ مرد کلندر سو رہا ہے، جسے دنیا امام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، حضرت امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ارے یہ سکھ گھرانے کا بچہ تھا، جب میرے رب نے قبول کرنا چاہا، میرے رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میرے رب نے
سینے کو اپنے فرمان سے، اپنے محبوب کے فرمان سے بھرا، تو پھر مقام یہ ملا کہ امام احمد علی لاہوری کا جنازہ اٹھتا ہے، قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، ابھی لوگ مٹی ڈال کر واپس نہیں جاتے، اللہ اس مٹی کو مہکا کر بتا دیتا ہے میرے نزدیک نسب کی قیمت نہیں ہے، میرے نزدیک میرے دین کی قیمت ہے، جو جتنا قربانی دے گا اتنا چمکا دے۔ ہاں، ناراض مت ہونا، آج ہماری زندگیوں سے دین بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ اگر جلسہ اس لیے ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، بڑی کانفرنس ہوئی، تو ایک رتی بھی اجر نہیں ملے گا۔ اگر نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں بڑا بیان کیا، یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہوگا، سخی کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، مجھ جیسے بے عمل عالموں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ ہاں، اس لیے سخاوت کرتا تھا لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے دندناتا تھا، اس لیے بیان کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑی آواز، بڑا کمال، دل خوش کر دیا، تھپکیاں دیں، اس لیے میں دین پڑھتا رہا کہ لوگ کہیں کہ عالم بنے گا، مولوی بنے گا، مدرسہ بنائے گا، مسجد بنائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے جہنم کے قریب ہوں گے، اس لیے اپنی نیتیں درست کر لو۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن آدمی کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ نیت میں کوئی قید نہیں ہے، عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، نیت میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ آپ جتنی بڑی نیت کریں گے، میرا رب تمہاری نیت پر فیصلہ کرے گا، یا تو دنیا میں تمہیں دے گا، اگر نہیں دیا میدان محشر میں آؤ گے تو اللہ تمہاری نیت پر اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ بندہ کہے گا اللہ میاں اتنے حج تو میں نے کیے نہیں، اتنی یتیم بچیوں کے ساتھ تو میں نے دست شفقت رکھا ہی نہیں، اتنی بیوہ عورتوں کی تو میں نے ہمدردی کی نہیں، اتنے غریبوں کو تو میں نے کھانا کھلایا ہی نہیں، اتنے ننگوں کو تو میں نے کپڑا پہنایا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا ہمیں معلوم ہے تم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن تم دعائیں کرتے رہے، تم نیت کرتے تھے اللہ مجھے مال دے دے، میری بستی میں کوئی یتیم ہے میں اس کو لباس پہناؤں گا، میں اس کی ضرورتیں پوری کروں گا، اللہ مجھے مال دے دے، میں مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ مجھے مال دے دے، میں فلاں یتیم بچی کی شادی کر دوں گا، اللہ مجھے مال دے دے، میں حج پر چلا جاؤں گا، اللہ مجھے مال دے دے، میں فلاں بیوہ کے سر پر عزت کی چادر رکھ دوں گا۔ تو نیتیں کرتا رہا، ہم نے آج وہ اجر تیری نیتوں کا تجھے عطا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیتیں درست کر لو، یہ بڑا باریک راستہ ہے، بڑے بڑے پھسل جائیں گے۔ جب وہ وقت آئے گا جہاں عمل پرکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا جب عمل کی کوالٹی چیک کی جائے گی، یہ دنیا ہے یہاں ہر قسم کا رنگ ملے گا، لیکن میرا رب نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسب دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ حسن دیکھتا ہے، میرا رب تو عمل دیکھتا ہے۔ یہ طلباء اللہ کے مہمان ہیں، یہ علماء یہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، ان سے کبھی بغض نہ رکھنا، ان سے کبھی حسد نہ رکھنا۔ اور ہاں میرا بھی مشاہدہ ہے، میں بھی اسی لائن میں رہتا ہوں، میرا بھی مشاہدہ ہے، مولویوں سے ٹکر، علماء سے ٹکر، مدارس سے ٹکر وہ بندہ لیتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی اوقات بھول جائے نا وہ مولوی کو عزت نہیں دیتا، اور جسے اپنی اوقات یاد ہو وہ کھرب پتی بھی بن جائے، وہ عالم کے سامنے جھک کر آتا ہے، وہ طلباء کو عزت دیتا ہے، ان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ یہ کون ہے؟ ایاز ہے، بادشاہ کا بڑا فرما بردار ہے، اور بادشاہ کا بھی اس سے بڑا پیار ہے۔
اب باقی درباری مشیروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. اب بدنام کرنے کے لیے بڑی چالیں چلی. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بادشاہ سے آ کر کہنے لگے بھرے دربار میں کہ یہ ایاز اس نے آپ کے خزانے کی کوئی خاص چیز چوری کر لی ہے، کوئی قیمتی چیز کو چورایا ہے. کیا کہتے ہو؟ اس کا ایک خاص کمرہ ہے، اس خاص کمرے میں ایک خاص الماری ہے، اس الماری کو اس نے تالا لگایا ہے اور اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا، روزانہ اس کو کھولتا بھی ہے اور کھول کر دیکھتا بھی ہے. ہمیں شک پڑتا ہے آپ کے خزانے کی کوئی قیمتی چیز اس نے چورائی ہے. تو بادشاہ کا شک بھی یقین میں بدلنے لگا. بادشاہ نے دربار لگایا اور ایاز کو بلایا. فرمایا ادھر آؤ، کیا تمہارے پاس خاص کمرہ ہے؟ جی بالکل ہے. فرمایا اس میں خاص الماری ہے؟ جی بالکل ہے. فرمایا تم نے اسے تالا بھی لگایا ہے؟ جی بالکل لگایا ہے. کسی کو چابی نہیں دیتے ہو؟ جی بالکل نہیں دیتا. فرمایا روزانہ دیکھتے ہو؟ جی بالکل روزانہ دیکھتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا ایاز چابی نکالو. انہوں نے چابی نکال دی. 2 سپاہی بھیج دیے، جاؤ چابی لو اور جو خاص کمرہ ہے، الماری ہے، اس کا تالا کھولو اور جو چیز اس کے اندر ہے اس کو دربار میں حاضر کر دو. تو وہ سپاہی گئے، انہوں نے تالا کھولا. اب کیا ہے؟ اس کے اندر پھٹے پرانے چمڑے کے جوتے ہیں. اب کیا ہے؟ اس کے اندر پھٹا پرانا کرتا ہے. اب کیا ہے؟ اس کے اندر پھٹا پرانا صافہ ہے. یہ 3 چیزیں لے کر وہ سپاہی بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہ بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ مشیر بھی حیرت زدہ ہو گئے. تو بادشاہ ان سے کہنے لگے یہ کیا ہے، کہاں سے لائے؟ فرمایا جہاں آپ نے بھیجا تھا اسی کمرے کی خاص الماری سے ان کو نکال کر لائے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا تمہیں یہ ملا ہے اور کچھ نہیں ملا؟ فرمایا نہیں، ہمیں تو یہی ملا ہے اور کچھ نہیں ملا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے ایاز سے پوچھا ایاز یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جائے؟ ایاز یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تالوں میں بند کر دیا جائے؟ ایاز یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی چابی کسی کو نہ دی جائے؟ تو ایاز کی آنکھیں برس پڑی اور برس کر ایاز کی آنکھیں برس پڑی. اور ایاز کیا کہتا ہے؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں ان پھٹے جوتوں کی قیمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں اس پھٹے کرتے کی قیمت نہیں ہے، لیکن میری نظر میں بڑی قیمت ہے. جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا میرے جسم پر یہی پھٹا کرتا تھا. جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا میرے پاؤں میں یہی پھٹے جوتے تھے. میں نے ان کو سنبھال کر رکھ دیا. آپ نے اچھی پوشاک دے دی، اچھے جوتے دے دیے، اچھی دستار دے دی، لیکن میں نے ان کو سنبھال کر رکھ دیا. جب میں نے اچھی دستار پہنی، اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے تو میرے نفس میں ابھار پیدا ہوا. ایاز تیری تو کیا ٹور ہے، ایاز تیری تو کیا بات ہے، ایاز تیرے تو لباس کے کیا کہنے. تو جب میرے نفس کے اندر ابھار پیدا ہوتا ہے، جب تکبر کی بو آتی ہے، میں اس کو جا کر دیکھتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں نفس دیکھ تیری اوقات یہ پھٹے جوتے ہیں، تیری اوقات یہ پھٹا کرتا ہے. فرمایا اے بادشاہ سلامت، میں اپنی اوقات نہیں بھولا، اس لیے میں نے ان کو سنبھال کر رکھا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ چند مٹھی مٹی، مٹی کا گھر، کفن کا چند گز کا ٹکڑا. اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اس قدر مٹنے والے ہو کر بھی تکبر کی زندگی گزارتے ہو. اس حد تک مٹنے کا یقین اور پھر بھی دینداروں سے نفرت، پھر بھی ماں باپ کا سینہ چھلنی کرتے ہو، پھر بھی بوڑھے باپ سے آج کا جوان کہتا ہے میرے سامنے گل نہ کر، پھر بھی جوان بیٹی ماں سے کہتی بھونکنا. دیکھو الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. یاد رکھنا ادب کا نام دین ہے. ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں تو رب کی قسم کوئی دینداری نہیں. حافظ بن گیا، عالم بن گیا، چچا سے سلام نہیں کرتا. حافظ عالم ہے، باپ سے ادب سے بات نہیں کرتا. دین ادب کا نام ہے.
ادب سیکھو، استاد کا ادب، امام کا ادب، ماں کا ادب، چچا کا ادب، تائے کا ادب۔ آج میری نوجوان نسل بے ادب ہو گئی، آج میری نوجوان نسل دور چلی گئی، آج میری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی، آج میری نوجوان نسل دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑ کر دوستوں کو بتاتے پھرتے ہیں میں نے فلاں کی بیٹی کو چھیڑا ہے۔ ہائے کبھی ہم عزتوں کے محافظ ہوا کرتے تھے، کبھی ہماری زندگی ایسی تھی کہ ایک عورت یمن سے چلتی ہے، مدینے آ رہی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا تو نے اکیلے سفر کیوں کیا ہے؟ اس نے وجہ بتائی، آپ نے قبول فرمائی۔ اب اگلی بات آپ نے جو اگلا سوال کیا، فرمائی یہ بتاؤ جب تم یمن سے چلی مدینے میں آئی تمہیں راستے میں لوگ ملے، صحرا بھی آئے، جنگل بھی آئے، ویرانے بھی آئے، بستیاں بھی آئیں، بتاؤ تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو کیا جواب دے رہی ہے وہ عورت؟ وہ جوان عورت کہنے لگی امیر المومنین میں یمن سے چل کر مدینے آئی ہوں، مجھے ایسا لگا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک بسنے والے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، بزرگوں کو عزت دو۔ جس کی سفید داڑھی ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا جو اس کی عزت کر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے رب کی عزت کر رہا ہے۔ آج ہم بوڑھوں کو ذلیل کرتے ہیں، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھوں کو سمجھتے ان میں عقل نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کوئی بیان کا میرا ارادہ نہیں، ان کی محبت تھی، میں زخمی دل کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ 9 مارچ کو میری ماں مجھ سے جدا ہوئی ہے، میرے لیے یہ جہان خالی ہے، میرے لیے یہ دنیا ویران ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہنس بھی رہا ہوں، چل بھی رہا ہوں، کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میرا اندر کا جہان اجڑ چکا ہے۔ مجھے پتا ہے مجھے دعائیں دینے والی ہستی اب میرے سر پر نہیں ہے۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری ماں سب سے پہلے مجھ سے کہتی بیٹا کھانا کھایا ہے نہیں۔ جب میں راتوں کو سفر کے لیے نکلتا ہوں تو میری ماں مجھے کہتی بیٹا رات کو واپسی نہ کرنا، رات کو آنا دن کو آ جانا۔ تو میں ماں سے ایک جملہ کہتا تھا اماں تیری دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم 20 سال ہو گئے اس لائن میں، مجھے آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اب میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی۔ جوانوں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ کو عزت دو۔ اللہ کے بعد، رسول کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی شخص ہے، اگر کوئی ہستی ہے تو وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری ماں ہے۔ یہ تجھ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، ان کی عزت کر۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے باپ کا چہرہ محبت کی نظر دیکھ لیا، ماں کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھ لیا، اللہ اس کو حج مقبول کا اجر عطا فرمائے گا۔ آج میرے معاشرے کے اندر ماؤں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آج میرے معاشرے میں باپ کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ ہائے جس معاشرے میں انسان اپنی جنت کو ذبح کر دے، مجھے بتاؤ وہ زمین نہ کانپے تو کیا ہوگا، وہاں زلزلے نہ آئے تو کیا ہوگا، جہاں درجنوں ہر شہر میں مسلمان کو قتل کر دیں، کافر آ کر نہیں مار رہے، یہودی نہیں مار رہے، عیسائی نہیں مار رہے، آج مسلمان پر گولیاں چلا رہا ہے، ہر شہر سے درجنوں مسلمان روزانہ قتل ہو رہے ہیں۔ یہ 2 جرم میرے معاشرے میں بہت عام ہو گئے، ایک ماں باپ کو ذلیل کرنا، دوسرا مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا۔ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے یہ مانگا کرو اللہ نہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ کسی مسلمان کے قتل میں ہمارا ہاتھ شامل ہو، اور ہماری اولاد کو بھی بچانا کہ ہماری اولاد بھی کسی مسلمان کے قتل میں حصے دار نہ بنے۔ چند پیسوں کے لیے 1000 روپے کے جھگڑے پر گولیاں چل رہی ہیں، مسلمان کا مقام ہی بھول گئے، مسلمان کی عزت ہی بھول گئے، مسلمان کا مرتبہ ہی بھول گئے۔
میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم کا جسد واحد، مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ فرمایا اگر آنکھ میں درد ہو سارا بدن بے چین رہتا ہے، اگر سر میں درد ہو یہ پاؤں کبھی نہیں کہتے تمہارا مسئلہ ہے میں چل کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، میں چل کر دم کروانے نہیں جاتا، میں چل کر مسجد میں نہیں جاتا، یہ پاؤں دوڑیں گے، یہ سر کا درد پورے وجود کا درد بن رہا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس روح نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ میرے بھائیوں آج اسلام کی روح ہمارے گھروں سے نکل گئی، زندگیوں سے نکل گئی، اعمال سے نکل گئی۔ اس لیے کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی دکھ میں ہے تو دکھ میں رہے، پریشان ہے تو پریشان رہے، کوئی بھوکا ہے تو بھوکا رہے، کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ہم نے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ نہیں میرے بھائیوں مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ ہے وہ سب کے لیے بھلا چاہتا ہے، وہ سب کے لیے اچھا چاہتا ہے، وہ سب کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ یہ ابھی شب بارات کی رات گزری ہے، اب رمضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس میں بھی ایک رات آ رہی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ بے شمار گنہگاروں کو میرا رب ان راتوں میں بخش دیتا ہے، لیکن سنو میرے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے جس کے سینے میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، نفرت ہو۔ آج ہم بہت نفرتوں میں بٹ چکے، سفید کپڑا پہنے ہوئے مسلمان ہمیں اچھا نہیں لگتا، اچھا کھاتا پیتا بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لوگوں میں غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، کیا جرم ہے؟ داڑھی والا بے داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، بے داڑھی والا داڑھی والے سے سلام نہیں کرتا، نمازی بے نمازی سے سلام نہیں کرتا، بے نمازی نمازی سے سلام نہیں کرتا۔ یہ زندگی میرے نبی نے نہیں دی ہے۔ ہم کس قدر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس نبی کی غلامی والی زندگی سیکھو، اخلاق سیکھو، اس نبی والے اخلاق اپنی زندگی میں زندہ کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو دین تلواروں سے پھیلا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، دین میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، دین میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ سنو کیا اخلاق دیے میرے نبی نے اس امت کو اور عمل کر کر دکھلایا۔ آپ بیت اللہ میں آئے اور عثمان بن معزون سے آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کا دروازہ کھولے، میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن معزون نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا، میں تالا نہیں کھول سکتا۔ تو آپ نے حسرت بری نظروں سے اللہ کے دربار کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا عبداللہ ایک وقت آئے گا جس طرح آج میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، جس طرح چابی تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن یاد رکھنا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے میں وہ تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہجرت فرما کر چلے گئے، پھر اللہ نے وہ وقت دکھلایا، آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب مکہ کی کافر عورتوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، بچوں کو اندر روک لیا، جوانوں کو اندر روک لیا، مردوں کو اندر روک لیا۔ آج باہر نہ جانا، آج اللہ کا نبی تم سے بدلہ لے گا، آج وہ بدلہ لے گا۔ تم نے کس طرح بلال کو تپتے انگاروں پر تڑپایا تھا، آج وہ بدلہ لے گا۔ تم نے کس طرح سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے، آج وہ بدلہ لے گا۔ تم نے کس طرح زنیرہ کی آنکھوں کو شہید کیا تھا، آج وہ بدلہ لے گا۔ تم نے کس طرح خبیب کو تڑپایا تھا، آج وہ بدلہ لے گا۔ تم نے کس طرح صحابہ اکرام کو پھانسی دی تھی اور اللہ کے نبی کو اس
اس مبارک شہر میں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا تھا۔ تو صحابہ اکرام جب اندر داخل ہوئے، اللہ کا نبی داخل ہوا، اب رات کا حصہ کافی بیت گیا، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، تو عورتیں بے چین ہو کر کہنے لگی دروازے کھولو، دیکھو تو صحیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے غلام چلے گئے یا ابھی شہر میں موجود ہیں۔ جب انہوں نے دروازے کھولے، کوئی اس گلی سے چلا، کوئی اس گلی سے چلا، چلتے چلتے ساری بستی کے لوگ بیت اللہ میں آئے تو کیا منظر دیکھا ہے، کوئی بیت اللہ کو چمٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ملتزم کو چمٹا ہوا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی عبادت سے فارغ ہوئے، آپ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے آئے تو وہی عثمان بن مازون سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ نے چابی لی اور آپ نے چابی لے کر دیکھا، ایک نظر صحابہ کو دیکھا، ایک نظر عثمان بن مازون کو دیکھا۔ اب صحابہ کی تمنا یہ ہے، تڑپ یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، بیت اللہ کا خادم ہم بن جائیں، متولی ہم بن جائیں۔ ہر صحابی گردن اونچی کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر پڑے اور مجھے بلا کر کہیں یہ چابی تم لے لو۔ لیکن اللہ کے نبی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا عثمان بن مازون کہاں ہے؟ وہ گردن جھکائے سامنے آیا، آپ نے وہ چابی اس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تجھ سے کہا تھا مجھے چابی دے، بیت اللہ کا در کھول دے، 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، تو نے اجازت نہیں دی، لیکن عثمان میں آج تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے چابی دی اور ساتھ ایک بشارت دے دی، فرمایا عثمان تجھے مبارک ہو، میں اللہ کا نبی نبوت والی زبان سے یہ کہہ رہا ہوں قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی۔ لاؤ ایسے اخلاق والا کوئی۔ یہ طلباء کا مجمع ہے، مدرسے کی تقریب ہے۔ میں آپ سے عوام الناس سے کہنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں میں اسی طرح ایک تقریب میں تھا، بہت بڑا ادارہ ہمارے کینٹ میں لاہور میں، تو وہاں ایک عام دنیا دار آدمی آیا اور اس کے پاس ڈھیروں ہار تھے، مٹھائی تھی، اور وہ سٹیج پر جب آیا تو وہ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے آنسو نے پورے مجمع کو رولا دیا، علماء کو رولا دیا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے محتمم صاحب سے کہا، فرمایا ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے، ہم آپ کی عزت نہیں کر سکے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، اللہ کی قسم آپ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہو، آج امت میں کون سا گناہ ہے جو میرے رب کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہا؟ یا آپ کے قرآن پڑھانے کی برکت سے ہم اللہ کی پکڑ سے بچے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان رہتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا 3 باتیں بڑی پریشان کر رہی ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کا نام سبکتگین تھا جو فوجی تھا، اور فوجیوں کا نسب ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے اپنے نسب کے بارے میں شک شبہ ہے، یقین نہیں، اس لیے پریشان۔ دوسری بات فرمایا بہت دن ہو گئے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، اس لیے پریشان۔ آج میری اور آپ کی آنکھوں سے گناہ کر کر بھی آنسو نہیں آتے۔ اللہ کی قسم میرا نبی اور میرے نبی کے صحابہ اور اللہ والے عبادتیں کر کر بھی روتے تھے، نہ معلوم قبول بھی کرے گا میرا رب یا منہ پر مار دے گا۔ آج زنا کر کر خوش ہوتے، آج دوسروں کا حق دبا کر لوگوں کو بتاتے پھرتے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کر کر سمجھتے ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی، ماؤں کو کلہاڑیوں سے ذبح کر کر سمجھتے ہم جنت چلے جائیں، چچا اور تایا کو ذلیل کر کر سمجھتے ہو ہماری نماز اللہ قبول کر رہا ہے،
اللہ کی قسم لوگوں کے سینے زبان کی تلوار سے زخمی کر کر سجدوں میں جنت مت ڈھونڈو، سجدوں میں جنت مت ڈھونڈو، تمہاری جنت تمہاری زبان سے وابستہ ہے۔ اگر میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی ضمانت دے دو، دوسرا شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ تیسرا سلطان محمود غزنوی کہہ رہے ہیں دین کے بڑے شعبے ہیں، نہ معلوم اللہ کے ہاں سب سے افضل شعبہ کون سا ہے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ اب رات کو اٹھا اسی پریشانی میں باہر بستی میں گشت کر رہا ہے تو دیکھا ایک طالب علم کسی کے دروازے کے باہر کچھ روشنی اندر سے آ رہی تھی، اس روشنی میں اللہ کا قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا بیٹا آپ اس وقت رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہماری مسجد میں جہاں ہم اللہ کا دین پڑھتے ہیں چراغ نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے سبق یاد نہیں تھا، میں نے صبح استاد کو سنانا ہے، مجھے یہاں روشنی نظر آئی تو میں اس روشنی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹا جاؤ، کل سے تمام مسجدوں میں اور مدرسوں میں خانقاہوں میں چراغ جل جائیں گے، روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس طالب علم نے وہیں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے، سنو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت میرے رب کے ہاں کیا ہے۔ اس طالب علم نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کر دے، اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کر دے۔ بادشاہ رات کو جا کر بسترے پر لیٹا ہے، میرے نبی کی زیارت ہو گئی اور میرے نبی نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، میں نبی تیری عزت کے دونوں جہانوں میں ڈنکے بجا دوں گا۔ یہ خواب آیا، صبح بیدار ہوئے، تینوں مرادیں پوری ہو گئی، پتہ چل گیا سبکتگین کا نام، باپ کا نام میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے لیا۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ میرا نسب اچھا ہے، میرا نسب درست ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو گئی۔ تیسرا یہ بھی پتہ چل گیا اس وقت دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں سب سے افضل پڑھنا اور پڑھانے کا شعبہ ہے، مسجد مدرسے کا شعبہ ہے، قال اللہ وقال رسول کا شعبہ ہے۔ تو ایک طالب علم کی دعا نے وقت کے بادشاہ کی تینوں مرادیں پوری کر دی۔ میرے بھائیوں ان سے دعائیں لیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ میں آخر میں یہی درخواست کرنے لگا ہوں آپ سے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ گناہوں سے توبہ کرتے ہو؟ ہاں، اگر چاہتے ہو نا ان بیماریوں میں، ان حالات میں جن میں ہم گھرے ہوئے نکل جائیں، تو اپنے رب کو راضی کرو۔ آج ہم نے رب کو ناراض کیا ہے تو یہ سزائیں مل رہی ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے سزائیں ہیں، بیماریاں نہیں ہیں۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ موسم کا بدلنا، یہ زمین کا کانپنا، یہ برکتوں کا اٹھنا، یہ اولادوں کا نافرمان ہونا، یہ رشتے ناتوں میں محبتوں کا ختم ہونا، یہ تعلق میں آپس میں محبتوں کا ختم ہونا، یہ دین سے دوری، یہ علماء سے دوری، یہ قرآن سے دوری، یہ اللہ والوں سے دوری، یہ دعوت و تبلیغ کے کام سے دوری، یہ مسجد کو وقت نہ دینا، تعلیم کے لیے وقت نہ نکالنا، مشورے میں نہ بیٹھنا، یہ کیوں ہے؟ یہ تمام اعمال بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم اپنی بدعمالیوں سے اللہ کو ناراض کر چکے ہیں۔ اور سنو میرا رب کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک گویہ ہے، وہ گانے گاتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، کبھی اس چوک پر، کبھی اس چوک پر، کبھی وہاں، کبھی وہاں۔ اب چند لوگ جمع ہوتے، اسے پیسے دیتے، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب زندگی نے پلٹا کھایا، جب وقت نے پلٹا کھایا، اب کیا ہوا؟ جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے نے پنجے گاڑ لیے، اب کیا ہوا؟ دانت جھڑ گئے، اب کیا ہوا؟ زبان کپ کپانے لگی، اب کیا ہوا؟ ہاتھ کپ کپانے لگے، اب کیا ہوا؟ پاؤں لرزنے لگے، اب آواز نکالتا ہے لیکن پہلے والی آواز نہیں نکلتی، اب دینے والوں میں تعداد کم
ہو گئی، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ اب وقت نے اور تیزی سے رفتار شروع کی تو اب وقت ایسا آیا کہ اب آواز ہی نہیں نکلتی۔ اب جو دیتے تھے انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اب کیا ہوا؟ گھر میں فاقے پڑ گئے۔ اب کیا ہوا؟ بھوک کے ڈیرے لگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کئی دن کا گھر میں فاقہ ہے، کئی دن کا گھر میں فاقہ ہے۔ اب دوپہر کا وقت یہ گھر سے چلا اور جنت البقیع میں پہنچا اور ایک قبر کی اوٹ میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنے لگا۔ اور آج پکار بھی کس لیے رہا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بھوک کے لیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو نے جوانی دی تھی، تیری بغاوت میں ضائع کر بیٹھا۔ اللہ تو نے آواز دی تھی، تیری تعریف نہ کر سکا، گناہوں میں ضائع کر دی۔ اللہ تو نے صحت دی تھی، تیری بغاوت میں برباد کر بیٹھا۔ اللہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کیا تھا، آج انہوں نے بھی منہ موڑ لیا ہے، آج انہوں نے بھی مجھ سے ہاتھ دور کر لیے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے میرے گھر میں فاقوں کے ڈیرے ہیں۔ اللہ آج میں تجھے اپنی ضرورت کے لیے پکار رہا ہوں، اگر تو نے بھی منہ موڑ لیا تو تجھے رب کون کہے گا؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو قیلولہ فرما رہے ہیں، میرے رب کی طرف سے القاء ہوا۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا جلدی سے کھانا تیار کرو۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، اس کو یوں ہاتھوں میں نہیں لیا، آپ نے سر پر رکھا اور جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ آپ ادھر سے داخل ہوئے، وہ گویہ ادھر قبر کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظر پڑی کہ امیر المومنین آ رہے تو وہ سیدھا دوڑ پڑا کہ اگر انہوں نے پہچان لیا مجھے کوڑے ماریں گے کہ تو گنہگار یہاں جنت البقیع میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ دوڑا امیر المومنین کی نظر پڑ گئی، آپ نے پہچانا نہیں، آپ نے آواز دے کر کہا او اللہ کے بندے ٹھہر جا، میں خود نہیں آیا، جس رب کو تو نے پکارا تھا اسی رب نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اس نے یہ سنا ایک چیخ ماری اور جان آفری کی سپرد کر دی، کہاں وہ مہربان کہاں میں گنہگار۔ میرے بھائیو، اس رب کو ناراض کر کر اس کی دھرتی پر مت چلو، اس رب کی بغاوت کر کر اس کی نعمت استعمال مت کرو۔ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کب کس کا کہاں بلاوا آ جائے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، مت دیر کرنا، مت انتظار کرنا۔ ہم نے اچھے بھلے لوگوں کو ایک سیکنڈ میں مٹی میں جاتے دیکھا۔ اس لیے میری درخواست ہے آخر میں کہ سب بھائی توبہ کرو، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، اور ماں باپ کو عزت دو، بڑوں کو عزت دو، پڑوسی کو عزت دو، چچا کو عزت دو، تایا کو عزت دو، خالو کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں ان کا حق دو، بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دو۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس کی صورت میں سمجھتا ہے۔ آج ہم دنیا میں جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پر دیکھو 40,000 میں 1,000 اللہ کا بنتا ہے، کتنا آسان۔ 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ 2,500 ہے۔ یہ مشکل ہے، بوجھ ہے، اور رب کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے مال میں اضافہ بھی کر دوں گا اور اس کی حفاظت بھی پھر میرے ذمہ۔ اب بتاؤ، یہ بھی کل کا واقعہ ہے، راجہ بازار راولپنڈی میں کھربوں کا نقصان ہو گیا۔ جب بازاروں میں بیٹھے ہوئے تاجر زکوٰۃ نہ نکالیں تو میرے رب کی پکڑ آتی ہے، میرا رب دکھاتا ہے کہ جب تم میری بغاوت کرو گے تو میں پکڑ سکتا ہوں۔ تو اس لیے بھائی زکوٰۃ دو گے انشاءاللہ، عشر نکالو گے، علماء سے محبت کرو گے، ماں باپ کو عزت دو گے، اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کرواؤ گے اور اس ادارے کے ساتھ جڑو گے، قاری صاحب کے ساتھ مالی تعاون کرو گے، نیت کرتے ہو بھائی، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ آخر میں سب بھائی کہہ دیں اللہ ہماری توبہ ہے، کوئی زبان خالی نہ رہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے، اللہ ہماری توبہ ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.